سرکار بشر حافی رحمت اللہ تعالی، معلوم ہے پورے بغداد میں سب سے زیادہ شراب کی بٹھیاں اگر کسی کے پاس تھی تو بشر حافی کے پاس تھی۔ پورے بغداد میں، کردستان میں، کرکوک میں، سلیمانیہ میں سب سے زیادہ اگر شراب بیچنے میں کوئی مشہور تھا تو جناب بشر حافی مشہور تھے۔ نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑا تھا بشر حافی نے، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھیں ان کے شراب کے استعمال کے بعد، مر گئے ان کے شوہر، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوئے تھے بشر حافی کی شراب پی کر کے، نہ جانے کتنے آشیانے اجڑ گئے تھے، نہ جانے کتنے مسلوں پر رکھنے والے امام کی توہین کی گئی تھی شراب کے نشے میں، انہی کے شراب خانے کی شراب استعمال کر کے۔ پورے بغداد سے نکلنے والا یہ برا عمل پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس وقت زمین پر سب سے بڑا اگر شراب بیچنے والا کوئی شخص ہے تو بشر حافی ہے۔ شراب کے نشے میں تھے۔ آواز پہنچی؟ بولے سنیے گا بس۔ شراب کے نشے میں تھے، ایک شراب خانے سے، بیئر بار سے، میکدے سے، بھٹی سے شراب کی بوتلیں چڑھا کر کے نشے میں اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ ایک نالی میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، زمین پر پڑا ہوا تھا، نالی میں اللہ کا نام پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں۔ کہتے میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں۔ بشر حافی کہتے میں بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد میں نے نالی میں ہاتھ ڈالا، اللہ کے نام کے اس کاغذ کو نکالا، کہتے ہیں اللہ کا نام چمک رہا تھا، میں نشے میں تھا۔ میں اس کاغذ کو لے کے اپنے گھر واپس آیا۔ جب گھر آیا تو میں نے اسے مشک اور زعفران عطر میں اسے بسایا، اور پھر اس نام خدا کو میں نے اونچی جگہ طاق پہ رکھا۔ رکھنے کے بعد نیچے کھڑے ہو کے میں نے کہا او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند، تو بلند تیری جگہ بلند۔ بشر حافی کہتے ہیں بس میں آنگن میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا، ابھی بیٹھے ہی تھا، میرا نشہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ آواز بشر موجود؟ میں نے کہا ہے بول۔ دروازہ میں نے کھولا، اس نے کہا اے بشر تجھے مبارک ہو۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تجھے میرے پیر نے کہا ہے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ باری باری بولے سبحان اللہ۔ نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں؟ پھر بولے اللہ اس کا ثواب غلام جیلانی بھائی کے دادا کو بھی، جس قبرستان میں مدفون ہے ان کو بھی، اور میرے ان بھائیوں میں، ان کے گھر کی تمام تر خواتین مردوں میں اگر کوئی انتقال کر گیا ہو، علماء کرام آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی روح کو اس کا ثواب نظر فرما دے، بانٹے۔ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب تم کسی مجلس میں آتے ہو، تمہارے ماں باپ گزرے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں، آج میرا بیٹا تھوڑی سی نیکیاں لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ بشر حافی کہتے ہیں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ کہا بشر۔ میں نے کہا ہاں۔ بولے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آنے والے نے کہا میرے پیر نے کہا ہے کہ مجھ سے اللہ نے ابھی کہا ہے کہ اے میرے بندے، میرے ایک بندے ہیں ان کا نام ہے بشر، ان کو میرا سلام بولنا۔ تو میں نے کہا میرے مولا بشر کو؟ رب نے کہا ہاں۔ تو بشر حافی کہتے ہیں میرا نام نہیں کوئی اور ہوگا بشر؟ تو اس آنے والے نے کہا نانا میں نے بھی پوچھا تھا اپنے پیر سے، بشر تو شراب کا عادی ہے، اسے کیسے اللہ سلام بھیجے گا؟ کیسے اللہ سلام بھیجے گا؟ کون سا عمل کر لیا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا میرے پیر سے سن میرے دوست، میرے مقرب بندے، میرے ولی سن، آج اس نے نالی سے میرے نام کو باہر نکالا ہے، میں نے اسے گنہگاروں کی فہرست سے نکال کر دوستوں کی فہرست میں لا کے کھڑا کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دل کی دنیا بدل گئی، تڑپ گئے، زمین پر لوٹنے لگے، ہوش لوٹ آیا، توبہ کی توفیق مل گئی۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نے تازہ غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، اس نیت کے ساتھ گھر سے باہر نکالا اے میرے مولا کوئی عظیم شخصیت مجھے مل جائے جس کے دامن کو پکڑ کے میں سچی توبہ کی بھیک پا جاؤں۔ موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے۔ بشر حافی وہ نام تھا جو سب سے بڑے شرابی، پکے شرابی، شہر کے بدنام لوگوں میں ٹاپ کلاس کے تھے۔ معلوم ہے جب یہ شراب پیتے تھے اپنے گھر سے نکلتے تھے نا، تو جو محلے کے بچے ان کو دیکھتے تھے محلے والے، تو اپنے اپنے بچوں سے، دوستوں سے بولے بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا، اپنے گھر میں بھاگ جا، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ رہا ہے، اگر اس کی نظر بھی کسی پر پڑ گئی تو وہ بچہ بھی گنہگار ہو جائے گا۔ بچے ان سے ڈرتے تھے بشر حافی سے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاتے تھے۔ بشر حافی لیکن جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، سبحان اللہ،
جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، جب توبہ کرنے کے ارادے سے بشر حافی اپنے گھر سے نکلے، وہی بچے جو ان کو دیکھ کے بھاگتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے، وہی بچے کہنے لگے اے دوستو گھر سے باہر نکل آؤ، گھر سے باہر نکل آؤ، آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو اللہ اسے بھی اپنا دوست بنا دے گا۔ اللہ، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، صحبت میں بزرگوں کی ہی نورانی بنو گے، جے پال سے عبداللہ بیابانی بنو گے۔ ہاں، آپ کو اگر صحبت کی ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے، آپ کی روح کو، آپ کے فکر کو، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ یہی بشر حافی ہیں۔ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بغدادی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ، ذرا بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ، ہاتھوں کو ڈھاک کے بتائیں لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ اس کا ثواب آپ سب کے گزرے ہوئے لوگوں کو عطا فرما دے۔ بس یہ بات آخری بشر حافی سرکار کے حوالے سے چل رہی تھی، آواز پہنچ رہی ہے، آپ اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ یاد رکھیں گے؟ ہاں، بشر حافی سرکار جب گئے نا توبہ کرنے کے لیے، ایک عظیم بزرگ ہیں مولا کائنات کے خلیفہ ہوتے ہیں، عظیم بزرگ ہے خواجہ حسن بصری کے لاڈلے ہوتے، ان کی بارگاہ میں گئے، بولے حضور مجھے سچی توبہ کی بھیک مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ سے، آپ قبول فرما لیں، مجھے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ آپ کے پیر نے کہا کہ جاؤ، واپس چلے جاؤ، جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ، دریا ریگستان میں چلے جاؤ، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کہا جا کے یہ پڑھو۔ کیسے پڑھ کے بتائیں، شرمائے نہیں، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اونچی آواز میں، میرے رب کا نام ہے، ذرا پیار سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ سرکار شیخ جنید بغدادی سے نے اپنے حجام سے کہا، نائی سے، خادم سے کہا ادھر ادھر، وہ قریب آیا، جی حضور بتائیں کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ہونٹ، یہ ہونٹ کے نا، یہ ہونٹ کے اوپر جو مونچھوں کے بال ہیں بڑے بڑے ہو گئے، اسے تراش دے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ قینچی اور کنگھی لے کے آ گیا، قینچی لیے ہوئے اور کنگھی لیے ہوئے، پوزیشن بنا کے وہ کھڑا ہو گیا۔ شیخ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے، آپ پڑھ رہے الا اللہ الا اللہ۔ اگر میں نہ کہوں تو کیا آپ نہیں کہیں گے؟ بولے، سب کی آواز آنی چاہیے، الا اللہ الا اللہ الا، پورا پنڈال گونج جائے، پیٹرول پمپ کے در و دیوار گونج جائیں، بولے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ وہ قینچی اور کنگھی پوزیشن بنایا کھڑا ہوا تھا، اور شیخ جنید بغدادی الا اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ جھکا رہا، اس نے بعد میں کہا بابا آپ چپ تو ہو جائیں ورنہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے۔ شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ہونٹ کٹ جائیں یہ گوارا ہے، لیکن خدا کے ذکر کا رابطہ نہ کٹنے پائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواجہ حسن بصری کے لاڈلے نے بشر حافی کو کون سا وظیفہ دیا تھا؟ یہی جسے آپ نے پڑھا، کیا پڑھا یاد ہے؟ نہ پڑھ کے بتائیں، تفریح کا سامان نہیں ہے تو آپ ذرا محبت سے بولیں الا اللہ الا اللہ۔ سرکار بشر حافی واپس آئے، بھٹیاں توڑ دیں، شراب خانے گرا دیے، یعنی جی سی بھی چل گئی، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر سب مسمار کر دیا، غریب ہو گئے، آئے نا تو ایک چٹائی لی اور اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ سرکار بشر حافی کہتے ہیں 2-3 دن ہو گئے، میری بیوی میرے پاس آئی، اس نے کہا میرے شوہر توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ کا نام لیتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، یہ بڑے بچے ہیں، بڑے پیسوں میں کھیلنے والے بچے ہیں، اب تو ان بچوں کی خوراک کے آوا گون کا راستہ بند ہو گیا ہے، اے میرے شوہر تھوڑی سی محنت کرو، بازار چلے جاؤ، اس چوراہے پر جہاں پر مزدور کھڑے رہتے ہیں وہاں پر جا کر کے مزدوری کرنے والوں کی ٹیم کا حصہ بن جاؤ، تمہیں کوئی مزدوری کے لیے پسند کر لے اس کے ساتھ جاؤ، 100-200 روپے مثال کے طور پر ملیں گے، دال نمک چاول لے آؤ گے، بچے بھوکے نہ رہیں گے، کھاتے رہیں گے، اللہ کا نام بھی شام کو لیتے رہنا۔ بشر حافی نے کہا ٹھیک ہے میری بیوی، میں کل جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو معلوم ہے کیا کیا بشر حافی نے؟ ایک جھولا لیا، ایک لوٹا لیا، ایک مسلح لیا، ریورس کر دوں، ایک جھولا لیا، ایک لوٹا لیا، ایک مسلح لیا، شہر کے چوراہے پر مزدوروں کے بیٹھنے کی جگہ پر نہیں گئے بشر حافی، دریائے دجلہ کی وہ شاخ جسے نہر دجلہ کہتے ہیں جو بالکل بیچوں بیچ بغداد کے بہتی ہے، وہاں قریب چلے گئے، لوٹا نکالا، نہر دجلہ سے پانی نکالا، وضو کیا، مسلح بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، الا اللہ۔ بشر حافی صبح سے شام تک یہی پڑھتے رہے، جب شام ہوئی تو گھر واپس آ گئے، توجہ ہے؟ جب شام ہوئی تو گھر واپس آ گئے، بیوی نے کہا کیا ہوا، کام کیا؟ تو کہتے ہیں دن بھر کیا۔
بولے کام کیا؟ بولے دن بھر کام کیا۔ بولے پھر مزدوری؟ بشر حافی کا جواب سنو، شاید کوئی اہل دل بیٹھا ہو۔ کہتے ہیں مالک جس کے ہاں کام کر رہا ہوں نا وہ بہت اچھا ہے، وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے، وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے۔ بیوی نے نا 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 نا، اس کے پاس کل جانا اور کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا، کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا۔ ٹھیک ہے بچے بھوکے ہیں، بولے کل آئے گی، صبح آئے گی تو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صبح ہوئی تو بشر حافی اٹھے، وہی لوٹا، وہی جھولا، وہی مصلی لے کے پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے نا تو لوٹے سے پانی نکالا نہر دجلہ کا، وضو کیا، مصلی پر بیٹھے، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، دو رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، وظیفہ کرنے لگے۔ جب شام ہوئی تو بشر حافی واپس آ گئے، جب شام ہوئی تو بشر حافی واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے نا تو بیوی نے کہا کیا ہوا، کام کیے؟ بولے دن بھر کیا۔ بولے پھر مزدوری؟ بولے مالک اتنا اچھا ہے کہ اسے 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے، 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے۔ بیوی نے کہا نا کام نہیں چلے گا، کل جانا تو مزدوری کرنا اس سے، اس کے گھر میں، اور شام تک پیسے لے کے آنا، دال نمک چاول کی ضرورت ہے، بچے بڑے بھوکے ہیں، اور اگر کل شام تک بھی وہ پیسے نہ دے مزدوری کے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا۔ بشر حافی نے اپنی بیوی کے کان میں کہا کام تو وہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ ملے۔ ذرا پھر کوئی بولے کام کیا تھا؟ شرم لگتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے؟ ہاں یہ زبان نہ دی ہوتی تو اللہ آئے بائیں بکتے، زبان دی اللہ نے، ذرا سا حق ادا کرو، بولو کیا؟ الا اللہ۔ تیسرے دن گئے، پھر وہی لوٹا، پھر وہی جھولا، پھر وہی مصلی اٹھایا، نہر دجلہ کے پاس گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، الا اللہ، کہانی ختم، چیپٹر کلوز۔ کہتے ہیں جب شام ہوئی تو دل نے کہا کہ واپس جانا چاہیے، پھر یاد آئی بات، بیوی غصے میں ہے، اس نے پیسے منگائے، پیسے ویسے تو آئے نہیں، کہاں سے آتے، سمجھے؟ تو عصر کے بعد آنا تھا، نہیں آئے، مغرب کی بھی نماز پڑھ لی، تسبیح لے کے الا اللہ کا ورد کرتے رہے، مغرب کی پڑھی پھر بیٹھے رہے، عشاء کی پڑھی پھر بیٹھے رہے، عشاء کے بعد بہت رات کی آخری حصے میں، گھڑی تھی نہیں، مثال کے طور پر 12-1 بجے چپ کے لوٹا جھولا مصلی لے کے دجلہ کے کنارے سے نکلے، اپنے گھر واپس آئے، یہ سوچ کے آئے کہ بیوی میرا انتظار کرتے کرتے تھک کے سو گئی ہوگی، بچے بھوک پیاس کہتے کہتے تھک کے سو گئے ہوں گے، جاؤں گا باہر دروازے پر چٹائی بچھا کے سو جاؤں گا، صبح کو محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئے گی اور میں محلے میں جاؤں گا نماز پڑھنے مسجد میں، اور نماز پڑھ کے پھر یہی لوٹا، پھر یہی جھولا، پھر یہی مصلی لے کے میں واپس آ جاؤں گا، پھر یہی پر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے الا اللہ کے نعرے لگاؤں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے، توجہ ہے آپ کی، آپ کو پتا ہے بشر حافی کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں میں چپ کے آ رہا تھا، تو میں جب گھر کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا، غریبی سے چراغ نہیں جلتا تھا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں چراغ جلتا تھا۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نے آنکھیں مین کی دے، میں نے میرا گھر یہ چراغ کیوں جل رہا ہے، پیسے کہاں سے آ گئے؟ بشر حافی کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا، اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میرے بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے، اور قریب پہنچا تو میرے گھر پر قدم پہنچنے سے پہلے میری بیوی دروازے پر کھڑی تھی، خوبصورت لباس پہن کے مسکرا رہی تھی، خوبصورت لباس پہن کے میری بیوی مسکرا رہی تھی، اللہ اکبر۔ بشر حافی کہتے ہیں میں قریب گیا تو میری بیوی نے مجھ سے سلام کیا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا کیا بات ہے، تیرے چہرے پہ رونق ہے، لباس تبدیل ہے، بچے خوش ہیں، گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، یہ چراغ جل رہا ہے، اے میری بیوی ماجرا کیا ہے؟ بیوی نے جملہ کہا، پھر دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، بیوی نے کہا اے میرے شوہر بشر حافی، تم 3 دن سے جس کے ہاں نوکری کرتے ہو، اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے،